اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المظلومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کربلا کے حوالے سے گفتگو کا یہ چھٹا مرحلہ ہے، چھٹی ویڈیو ہے۔ دونوں اماموں نے جس چیز کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے وہ ہے دنیا کی بے وفائی، دنیا کا دھوکہ، دنیا کا غرور۔ جناب سید الشہداء کے کربلا میں اگر آپ دو جملے دیکھیں، ایک جملہ جو شب عاشور جناب سید الشہداء نے دہرایا وہ اشعار کی صورت میں، یا دہر اف لک من کل خلیل، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل۔ اے دنیا، اے زمانے، تجھ پہ افسوس، تو نے اپنے ساتھیوں کو کتنا دھوکہ دیا ہے، ان کو صبح قتل کیا، شام قتل کیا، یعنی ان کو کسی وقت بھی تو نے مطمئن نہیں رہنے دیا۔ یا دہر بڑا مشہور جملہ ہے جناب سید الشہداء کا، اور یہ وہ اشعار ہیں جن اشعار کو سن کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا اور فرمایا بھیا یہ اشعار تو وہ پڑھتے ہیں جو موت کی طرف جا رہے ہو۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں بہنا یہ مرحلہ آ گیا، یا دہر اف لک من خلیل۔ تو یہ دنیا کی بے وفائی کا ایک اعلان جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں۔ اور ایک فرمان جناب سید الشہداء نے روز عاشور خطبے کی صورت میں ارشاد فرمایا، اور یہ خطبات جناب امام میں موجود ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ هَٰذِهِ الدُّنْيَا۔ دشمن کو مخاطب ہو کے امام فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ دنیا دھوکہ نہ دے۔ اب اس میں گویا واضح فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء کے دشمن وہ ہیں جو دنیا سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ آئیے ہم دنیا سے دھوکے سے بچیں اور اس زمانے پہ اتنا ہی اعتماد کریں جتنا ہمیں ائمہ نے ہدایت کی ہے اور نشاندہی کی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا دنیا کے دھوکوں سے خبردار کرنا یہ تو مشہور ہے۔ دو حوالے جو اس گفتگو میں عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک خطبہ نمبر 111 کو دیکھیے۔ خطبہ شروع ہی یوں ہی ہوتا ہے، وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَلَيْسَ بِدَارِ نُجْعَةٍ قَدْ تَزَيَّنَتْ بِغُرُورِهَا وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا۔ جناب امام فرماتے ہیں خبردار، اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ سج کے آتی ہے اور سج سجا کے یہ دھوکہ دیتی ہے اور خود سج کے آ جاتی ہے۔ تزینت بغرورہا، زینت دیتی ہے خود کو دھوکے کے ذریعے سے، یعنی حقیقت میں تو اس میں کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ وغرت بزینتہا، اور پھر اس زینت کے ذریعے سے دھوکہ دیتی ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے بھی خبردار کیا ہے کہ دنیا کی زینت، آپ دیکھیے کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ رے کی حکومت کے چکر میں عمرو بن سعد نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، لہذا چند دن کی سہولیات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہوا حوالہ نمبر 1، خطبہ نمبر 111۔ اگر آپ دیکھیے خطبہ نمبر 155 تو جناب امیر علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں، عباد اللہ ان الدہر یجری بالباقین کجریہ بالماضین۔ یہاں وہی لفظ دہر استعمال کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 155 میں، جیسے جناب سید الشہداء نے یا دہر اف لکا وہاں دہر استعمال کیا ہے، یعنی زمانہ دنیا اس میں۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہی ہے جو گزر جانے والوں کے ساتھ تھی۔ یعنی آپ نے اگر دنیا کی حقیقت دیکھنی ہے، دنیا کیا کرتی ہے دنیا والوں سے، تو اپنے سے پہلے والوں کو دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی کون رہ گیا ہے، کس کے محلات، کس کی سہولیات، کس کے عہدے، کس کی دنیاوی زینت نہیں رہ جاتا ہے تو عمل صالح رہ جاتا ہے۔ لہذا امام نے خبردار کیا اس زمانے کی زینت سے غرور مت کھاؤ۔ پروردگار ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔